السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو برکینا فاسو کے 20 بڑے پروجیکٹس کے بارے میں بتانے والی ہوں جس نے نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ صدر بننے کے بعد کیپٹن ابراہیم تروڑے نے برکینا فاسو میں ترقی، خود کفالت اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ ان کی حکومت نے معیشت، انفراسٹرکچر اور توانائی، زراعت اور سماجی نظاموں میں کئی بڑے منصوبے شروع کیے جن کا مقصد ملک کو پائیدار ترقی کی راہ میں گامزن کرنا ہے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جس سے ان کے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھنا کیونکہ یہ والی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کیپٹن ابراہیم کے بنائے ہوئے 20 ترقیاتی منصوبوں پر۔ اس کا پہلا منصوبہ ٹماٹر پروسیسنگ پلانٹس کے افتتاح کا۔ حکومت نے بوبو دیولاسو اور یاگو میں 2 ٹماٹر پروسیسنگ فیکٹریاں قائم کی ہیں تاکہ درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے اور مقامی کسانوں کی پیداوار کو فروغ دیا جا سکے۔ ہر فیکٹری روزانہ 100 ٹن تازہ ٹماٹر کو پیسٹ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس منصوبے سے ہزاروں افراد کو روزگار ملتا ہے اور غذائی خود کفالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا منصوبہ ہے برکینا فاسو کی مقامی الیکٹرک کاروں کے بارے میں۔ مقامی کمپنی ایتوا نے ملک کی پہلی 100% مقامی الیکٹرک کار تیار کی ہیں جو ایک چارج پر 330 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے اور صرف 30 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے۔ یہ منصوبہ روزگار، ٹیکنالوجی میں ترقی اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کا تیسرا منصوبہ ایئر برکینا کی بحالی۔ قومی ایئر لائن ایئر بانا کی بحالی کے لیے حکومت نے 2 E-170 جدید طیارے خریدے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد خطے میں فضائی رابطے، تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ اس کا چوتھا منصوبہ بوبو دیولاسو یونیورسٹی ہسپتال کی تعمیر۔ یہ جدید ہسپتال اعلیٰ طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ طبی تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہوگا۔ یہ منصوبہ برکینا فاسو کی صحت کے شعبے کو مضبوط کرنے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ اور اس کا 5واں منصوبہ پوسٹل بینک آف برکینا فاسو کا قیام۔ 7 اکتوبر 2024 کو صدر ابراہیم تروڑے نے پوسٹل بینک کا افتتاح کیا۔ یہ بینک عام عوام کے لیے آسان مالی سہولیت فراہم کرے گا اور مالی خود مختار کو فروغ دے گا۔ ابتدائی سرمایہ 15 ارب CFA فرانک دیکھا گیا ہے۔ اور اس کا 6واں منصوبہ ہے ترکی کے ڈرونز کی تعیناتی۔ صدر تروڑے نے ترکی سے جدید UAV ڈرونز حاصل کیے ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان ڈرونز نے قومی سلامتی میں نمایاں بہتری پیدا کی ہے اور ملک کی عسکری صلاحیتوں کو مضبوط اور جدید خطوط پہ استوار کیا ہے۔ اور اس کا 7واں منصوبہ ہے پانی اور صفائی کے منصوبے۔ مارچ 2024 میں صدر تروڑے نے $145 ملین کا وائر سیکیورٹی پروجیکٹ شروع کیا تاکہ صاف پانی اور صفائی کی سہولیات کو عام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ ملک بھر میں بور ہول وائر پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں۔ اور اس کا اگلا منصوبہ واگاڈوگو کا نارتھ انٹرچینج منصوبہ۔ دارالحکومت واگاڈوگو میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے نارتھ انٹرچینج کی تکمیل کی گئی ہے۔ یہ منصوبہ شہری نقل و حرکت اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ اور اس کا اگلا منصوبہ زراعت کی جدید کاری۔ حکومت نے 400 ٹریکٹر، 339 ٹرالر، 17 موٹر پمپ اور 740 موٹر سائیکلز کسانوں میں تقسیم کی ہیں۔ مزید برآں 38,000 ٹن کھاد اور 140 ٹن بیج فراہم کیے گئے ہیں۔ اس اقدام سے گندم، چاول، باجرہ اور ٹماٹر جیسی فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کا اگلا منصوبہ تھامس سنکارا میوزیم کی تعمیر۔ صدر تروڑے نے عظیم انقلابی رہنما تھامس سنکارا کی یاد میں ایک قومی میوزیم کی تعمیر کا آغاز کیا ہے۔ یہ منصوبہ قومی اتحاد و ترقی کے شعور کو قومی فروغ دینے کی علامت ہے۔ اور اس کا اگلا منصوبہ سولر پاور منصوبہ۔ برکینا فاسو نے شمسی توانائی سے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں تاکہ بجلی کی کمی پر قابو پایا جا سکے اور ماحول دوست توانائی فروغ دیا جا سکے۔ اور اس کا اگلا منصوبہ قومی سونے کی ریفائنری۔ نومبر 2023 میں ملک کی پہلی گولڈ ریفائنری قائم کی گئی جو روزانہ 400 کلو گرام سونا صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس منصوبے سے ملک کو سونے کی براہ راست قدر فائدہ حاصل ہوگا اور روزگار کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
اور اس کا اگلا منصوبہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا۔ حکومت نے ایروکس بورکینا کمپلیکس کے قیام کے ذریعے ٹیکسٹائل صنعت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ منصوبہ 4,000 براہ راست کو 15,000 براہ راست بلا واسطہ روزگار فراہم کرے گا اور کاٹن کی مقامی پیداوار کو فروغ دے گا۔ اور اس کا اگلا منصوبہ واگاڈوگو ڈونز ایئرپورٹ منصوبہ۔ نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ 2025 کے آخر تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ سالانہ 10 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھے گا اور سیاحت تجارت میں اضافہ کرے گا۔ اور اس کا اگلا منصوبہ ہائیڈرو کاربن ڈیو، یہ توانائی ذخیرہ اور تقسیم کا بڑا منصوبہ ہے جو ملک کے ایندھن کی فراہمی میں خود کفالت لانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا اگلا منصوبہ سڑکوں کی تعمیر کا قومی منصوبہ۔ حکومت نے 5,000 کلومیٹر نئی پکی سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا ہے جو گزشتہ 6 دہائیوں کے کام سے زیادہ ہے۔ یہ منصوبہ نقل و حمل، تجارت اور قومی سلامتی میں نمایاں بہتری لائے گا۔ اس کا اگلا منصوبہ روس کے ساتھ افریقہ کی ملٹری بیس۔ روس کے تعاون سے لوبیلا میں ایک فوجی اڈہ قائم کیا گیا ہے جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مدد فراہم کرے گا اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرے گا۔ اس کا اگلا منصوبہ سینوپ سیمنٹ فیکٹری۔ مارچ 2025 میں صدر تروڑے نے چینی سرمایہ کاری سے $42.9 ملین کی لاگت سے سینوپ سیمنٹ پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یہ فیکٹری روزانہ 2,000 ٹن سیمنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور پھر اس کا لاسٹ منصوبہ جو کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبہ ہے۔ روس کی روسٹیما کمپنی کے تعاون سے برکینا فاسو میں پہلا جوہری توانائی گھر قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ بجلی کے بحران پر قابو پانے اور توانائی میں خود کفالت کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ کیپٹن ابراہیم تروڑے کے 20 بڑے منصوبے تھے جو برکینا فاسو کو ترقی اور خود مختاری کی راہ پہ گامزن کر دے گا، جس سے نہ صرف ان کی معیشت ٹھیک ہوگی بلکہ بے روزگاروں کو روزگار ملے گا۔ یہ منصوبہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوشحالی کی ضمانت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ منصوبے جس نے صرف افریقہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ میری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔